لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى نصلي ونسلم على سيد الرسل وخاتم
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید کی دو مقامات سے آیات کریمہ سورہ توبہ اور سورہ اللیل سے اور پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو فرامین اس وقت تلاوت کی ہیں. دعا ہے رب العزت موقع کی مناسبت سے صحیح حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بارگاہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر اللہ رب العزت عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اسلامی مہینوں میں یہ مہینہ جمادی الثانی کا اور اس کی آج تاریخ 24 ہے. 24 جمادی الثانی ہے. 2 دن پہلے 22 جمادی الثانی کو خلیفہ بلا فصل سسر رسول امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے. اس حوالے سے حضرت سید صدیق اکبر کی شان کے متعلق آپ کے مقام، آپ کے فضائل مناقب کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے. ویسے اسلام میں دن منانا چاہے وفات کا ہو چاہے میلاد کا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ان کی وفات کے دن ان کا تذکرہ کرنا، ان کی تعلیمات لوگوں کو بتانا، یہ اسلام کی وہ واحد ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی، محنتیں کی، اور آج میرے اور آپ کے سامنے یہ قرآن موجود ہے. انہوں نے قربانیاں دی تو آج میرے اور آپ کے پاس پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنتیں یہ محفوظ ہیں. ان صحابہ نے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر مقام والے، شان والے، نبی کے قریب رہنے والے وہ جس ہستی کا نام ہے تو ان کا نام کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ پہلے خلیفہ ہے، یعنی آقا دو جہاں پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خلافت کا سلسلہ جو شروع ہوا، نبوت کا سلسلہ جو بند ہوا، تو خلافت کے مسند پر بیٹھنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب صحابہ نے اتفاق کیا اور ابھی پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک وہ دفنائی نہیں گئی. آپ کا وجود اطہر، آپ کا جسم مبارک ابھی زیر زمین دفن نہیں کیا گیا. سقیفہ بنی سعد میں اور مسجد نبوی کے
اگر آپ قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو دائیں جانب وہ باغیچہ اب بھی موجود ہے، چار دیواری لگی ہوئی ہے، وہاں صحابہ جمع ہوئے، وہاں جمع ہو کے یہ بات اٹھی، یہ موضوع اٹھا کہ اب تو اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے ہیں، اب مصلی پہ کون آئے گا؟ اب اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے ہیں، مسند امامت پہ کون آئے گا؟ مسند خلافت پہ، مسند حکومت پہ کون آئے گا؟ تو سب صحابہ نے اتفاق رائے سے سب اسی بات پر جمع ہوئے کہ اب اس مسند کے کوئی لائق ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج جو ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرے تو وہ در حقیقت سب صحابہ کا انکار کرنے والا ہے، اور جو ابو بکر صدیق کی امامت کا انکار کرے یا ان کے اوپر طعن و تشنیع کرے تو وہ سب صحابہ کی نماز، سب صحابہ کے اوپر طعن کرنے والا ہے، سب صحابہ کی نماز کو غلط کہنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی اپنی زندگی میں۔ جب حضور بیمار ہوئے، آگے صحابی حضرت بلال نے غالباً پوچھا، یا رسول اللہ لوگ انتظار میں ہیں، آپ کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر آپ کو ہوش آتا ہے، پھر صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، لوگ انتظار میں ہیں، اللہ کے رسول پر پھر غشی طاری ہوتی ہے، پھر اللہ کے نبی حکم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جاؤ لوگوں کو کہو، کہ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ کیا کریں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آج ہر بچے کو یہ حدیث تو یاد ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی من کنت مولا فعلی مولا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن آیا اہل سنت والجماعت کے بچوں کو یہ حدیث یاد ہے یا اس طرف توجہ کی ہے کہ آقا نے اپنا مصلی کسے دیا ہے؟ آقا نے اپنا مصلی کسے دیا ہے؟ حکم کس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور کس کو حکم دیا ہے؟ جاؤ مسجد نبوی میں جا کے کہو کہ میرا مصلی اب صدیق سنبھالے گا، اور ابو بکر کو کہو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور آپ بیمار ہیں، ابو بکر کا دل بڑا نرم ہے، بڑی نرم طبیعت کے مالک ہیں، آپ کسی اور کو کہہ دیجئے، وہ مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، وہ مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور میرے بابا کا دل بڑا نرم ہے، آپ کسی اور کو کہہ دیجئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نہیں، ابو بکر کو کہو۔ پھر اما عائشہ فرماتی ہیں عمر کو کہہ دیجئے۔ حضور نے کہا نہیں، اس مسند کے لائق ہے امت میں جب تک ابو بکر موجود ہے تو اس میرے مصلی پر اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، آقا دو جہاں پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ افاقہ ہوا، حضور دو صحابہ کے کندھوں پہ پاؤں کی لکیریں کھینچتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو مصلی پہ ابو بکر کھڑے ہیں اور پیچھے سب صحابہ متفق کھڑے ہیں، پیچھے سب صحابہ متفق کھڑے ہیں۔ حضور مسکرائے، خوش ہوئے کہ سب صحابہ ابو بکر کی امامت پہ کیا ہو گئی؟ یہ امامت کا اختلاف بھی بڑا ہی نازک ہوتا ہے۔ مسجد میں پڑھ جائے نا، مسجد میں امامت کا اختلاف پڑھ جائے، کچھ بندے اختلاف کر دیں کہ نہیں جی ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کوئی عیب آ جائے، کوئی بات آ جائے تو پورا محلہ وہ پورا کیا ہوتا ہے، ڈسٹرب رہتا ہے۔ لیکن یہاں حضور نے دیکھا میں نے ابو بکر کو حکم دیا، ابو بکر مصلی میں کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور حضور جب تشریف لائے ابو بکر پیچھے ہونے لگے۔ حضور نے کہا ابو
بکر آگے کھڑے رہو، نماز پڑھاتے رہو۔ پھر حضور نے ابو بکر کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، اللہ کے نبی نے حضرت صدیق اکبر کی اقتداء میں نمازیں پڑھی۔ اور یہ تو وہ ہستی ہے، یہ تو وہ ہستی ہے۔ قرآن کی جو آیات مختصر ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت جا بجا سارے ایمان والوں کو بلکہ ساری انسانیت کو حکم کیا دیتے ہیں؟ تقوی اختیار کرو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور جہاں اللہ صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں تو وہاں اللہ فرماتے ہیں یہ متقی نہیں، یہ اتقا ہے، یہ اتقا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ یہ متقی ہے۔ اور قرآن جہاں تذکرہ کرتا ہے اللہ اپنے محبوب کو کہتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں اللہ ایمان والوں کو کہتے ہیں تم اگر جہاد کے لیے نہ نکلو، میرے نبی کی مدد نہ کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنے نبی کی مدد کرنا جانتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی کو تسلی دی، میرے محبوب وہ دن بھی ذرا یاد کرے نا جب آپ کمزور ہیں، جب آپ کمزور ہیں اور مشرکین مکہ آپ کے رشتہ دار، آپ کا قبیلہ آپ کے مخالف ہو کے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر کے ارد گرد جمع ہیں، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ آپ کو لے جائے، حرم اللہ آپ کو لے جائے۔ بندہ جب جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو پھر واقعہ بیان کرنے میں بڑے مزہ آتا ہے۔ حضور کے گھر کی تصویر سامنے ہوتی ہے، سامنے حضور کا گھر ہے، ابھی مکتبۃ المکرمہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، اور سامنے حمام ہے جنہیں ابو جہل والے حمام بولتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک محلہ تھا، ہماری رہائش چونکہ اس طرف تھی تو یہ روزانہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کے نبی گھر سے نکلے، مشرکین مکہ ارادہ قتل لے کر جمع ہو گئے، اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے گھر سے نکلے، اور نکل کر اللہ کے نبی نے لوگوں کی امانتیں کس کے حوالے کی؟ جی واقعہ آپ نے سنا ہوا، یاد تازہ ہو گئی۔ اللہ نے، یا میں یوں کہوں اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، اللہ نے لوگوں کی امانتیں کس کے حوالے کی؟ کس کے حوالے کروائی؟ اور خود پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس کے حوالے کر دیا؟ ساری دنیا میرے نبی کے دروازے پر، اور ہجرت والی رات میرا نبی صدیق کے دروازے پر، ساری صحابہ میرے نبی کے دروازے پر، ہجرت والی رات صدیق میرے نبی میرے صدیق کے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر تیار بیٹھے ہیں، حالات اس قسم کے بنے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ ہجرت کرنی ہے، چلنا ہے۔ صدیق نے نہیں پوچھا حضور کہاں چلنا ہے، کدھر جانا ہے، ساتھ سامان تو لے لے، میری بچیاں ہیں گھر میں، ان کا کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ اور میں رات ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ہجرت کا راستہ متعین کیا ہے ایک نقشے کے اندر۔ یہ جو موجودہ جو راستہ ہے اس پر بڑے کٹن راستوں سے، بڑے مشکل راستوں سے، اور جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے مدینہ جاتے ہوئے وہ کالے سیاہ پتھر راستے میں، اور ریگستان اب بھی ویرانیاں ہی ویرانیاں ہیں، حالانکہ کتنی آبادیاں، کتنی ترقی اور کتنا جدید دور آ گیا ہے۔ اس وقت کا عالم کیا ہوگا، آج لوگ جا کے تھک جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو بچانے کی خاطر، اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کی خاطر نکل پڑتے ہیں، اور چلتے چلتے ادھر مشرکین مکہ پیچھا کرتے ہیں، پیچھا کرتے کرتے ابو جہل آیا گھر میں، اٹھایا کپڑا، کون سویا ہوا ہے؟ حضرت علی سوئے ہوئے ہیں، دیکھا حضور کدھر ہے، کوئی نہیں بتایا، پتا تھا کہ اس وقت نبی کدھر جائیں گے، سیدھے گئے صدیق کے گھر، بابا کدھر ہے، وہ تو گھر میں نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کو تھپڑ مارا، بیٹیوں والوں بتاؤ
بیٹی کے منہ پہ تھپڑ لگے تو دل پہ کیا گزرتی ہے، لیکن دین کی خاطر یہ برداشت کیا۔ آج ہم نے دین کو مذاق بنا لیا۔ ٹھیک ہے جی، آئے تو ٹھیک ہے، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں بڑی مشکل سے پہنچا ہے۔ ابو بکر کی بیٹی کو تھپڑ لگتا ہے، پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، قدموں کو دیکھتے 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 اور غار صور پہ جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑتے ہیں جاتے ہیں۔ حضور کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ ہجرت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، مکہ کی زندگی کتنی؟ 13 سال۔ حضور کی عمر کتنی بنی؟ 53 سال۔ ابو بکر صدیق 2 سال چھوٹے ہیں، حضرت ابو بکر کی عمر بنی 51 سال۔ اس وقت کی عمر کے جو لوگ بیٹھے ہیں، بتاؤ کیا کیفیت ہوگی؟ اتنا چل کے اتنی مشکلوں میں، اور ویسا بندہ نہیں مکے کا تاجر ہے، ایسا نہیں مالدار آدمی ہے، لیکن دین کے لیے، پیارے پیغمبر کے لیے سب کچھ چھوڑا، قربان کیا، بچیوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، نکل پڑتے ہیں۔ غار صور آتی ہے، چلتے ہیں اور پہاڑیوں پہ اللہ نے بار بار موقع دیا دیکھنے کا، جوان ہے لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہوتی چڑھنے کی، مشکل راستہ ہے، تکلیف دہ راستہ ہے، نہیں چڑھ سکتا، جوان بندہ بھی تھک جاتا ہے، ابھی لفٹوں کا انتظام ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق آقا دو جہاں چلتے ہیں غار کی طرف، حضور کے پاؤں کی طرف نظر پڑتی ہے، آقا آپ کے پاؤں تو زخمی ہو رہے ہیں، آپ کے پاؤں تو زخمی ہو رہے ہیں، حضور میرے کندھوں پہ تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر! سوچو 51 سال کا بندہ، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے نا بندہ، 51 سال کی عمر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کندھوں پہ پہاڑی پہ چڑھ رہا ہے، چلتے ظاہر بات ہے حضور کے قدم زخمی ہوئے تو اسی راستے پہ تو ابو بکر بھی ساتھ ہیں، لیکن یہ کیسا غلام ہے، حضور کو اٹھایا، غار صور کے پاس پہنچا، ابھی پہنچے ہی تھے، فرمایا حضور آپ باہر انتظار کیجئے، میں اندر سے صفائی کرتا ہوں۔ اندر گئے، صفائی کی اور کپڑے سے سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ جو ہے وہ کھلا رہ گیا، فرمایا حضور اندر ہے، تشریف لے آئے، حضور آ گئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ تھک گئے ہوں گے، آپ، حالانکہ تھکنا کس کو چاہیے، قوت میں نبی صدیق سے زیادہ، طاقت نبی کی زیادہ، لیکن یہ کیسا غلام ہے، پہاڑی پہ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آپ تھک گئے ہوں گے، ذرا میری گود میں کیا آرام فرما لیں۔ ابو بکر صدیق تشریف فرما ہوئے، حضور آپ کی گود میں لیٹ گئے۔ کسی نے کیا منظر کھینچا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے رحل میں قرآن پڑھا ہوتا ہے، رج کے دیدار کیا۔ اور ایک موقع پر جب حضرت اما عائشہ نے پوچھا نا حضور نیکیاں، یہ ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی، تو ذہن میں یہ تھا کہ ابو بکر کا نام لیں گے، فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں ان ستاروں کی مقدار کے برابر یا زیادہ ہیں۔ فرمایا حضور میں تو سمجھی میرے بابا کا نام آئے گا، فرمایا تیرے بابا کی وہ ہجرت والی 3 راتیں عمر کی ساری زندگی کی جو ہے وہ نیکیوں سے زیادہ ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر مجھے وہ ہجرت کی 3 راتیں دے دیں، میری ساری نیکیاں آپ نے، تاکہ حضرت عمر کا مقام بھی کچھ کم تو نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے مدد کی اور یہ واقعہ ذکر کیا۔ آج نیٹ پہ بیٹھ کر کچھ بدبخت ابو بکر کا اسلام ثابت کیا، اور ہمارے نوجوان، یہ پڑھا لکھا نوجوان یہ شک اور شبہ میں پڑ جاتا ہے۔ ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا قطعی طور پر کافر ہے۔ قرآن سے حضور، اللہ نے قرآن میں ابو بکر کی صحابیت کو بیان کیا ہے اور یہ آیات نازل کی، فرمایا میرے محبوب ذرا اس وقت کو بھی یاد کیجئے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ
سے اپنے صحابی سے تو یہ کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اور عربی کے اندر لفظ خوف بھی آتا ہے، حزن بھی آتا ہے۔ علماء یہاں یہ نقطہ لکھتے ہیں کہ حزن کا لفظ غم جب دوسرے کے بارے میں ہو، وہاں بھی ابو بکر کو اپنی ذات کا غم نہیں تھا، یہ غم تھا کہ کہیں اللہ کے معبود کو نقصان نہ پہنچا دیا جائے۔ اور وہ غزوہ احد کے موقع پر صحابی رسول حضرت علی سے کسی نے جب پوچھا آپ میں سب سے بہادر کون تھا، حضرت علی نے کیا جواب دیا تھا؟ ہم میں سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ کہ جب سب افراتفری مچ گئی تھی، سب چھوڑ گئے تھے، ابو بکر اس وقت بھی حضور کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ یہ صحابی 22 جمادی الثانی کو وقت مختصر ہے، اللہ قرآن کی 2 دفعہ میں 2 جگہ سے میں نے آیات پڑھی، اور آج بھی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ نے دفن ہونے کی جگہ کہاں نصیب فرمائی، بالکل حضور کے ساتھ روضہ اطہر میں جہاں حضور دفن ہے، جہاں حضور مدفون ہے، وہاں جو ہے ساتھ ہی ابو بکر و عمر بھی ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب بات کہی یہاں پر نا، فرمایا اس شاعر نے بڑا خوبصورت یہ جملہ کہا، فرمایا سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ ابو بکر پہ اعتراض کرنے والوں، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور دربار میں 2 یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں 2 یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو کہ قرآن میں کہاں ہے ابو بکر، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اللہ نے تو قرآن میں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بیان کی۔ اور جب ایک موقع پر اپنے والد کو تھپڑ لگایا، کیوں؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ حضور کی گستاخی کی۔ والد شکایت لے کے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، حضور کیسی گالی مار دی ہے، اپنے والد کو تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیوں ایسے کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی توہین کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں گردن اڑا کے رکھ دیتی۔ اتنا پیار، اتنا پر، اور آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کا نام کیا ہے، خلافت کتنے سال چلی ہے، کیا مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور روزانہ سپیکروں کے اندر توہین کی جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ، اور خصوصاً جو ہے 3 خلفائے مسلمین کی، مسلمان کے دل پر کھٹکا تک پیدا نہیں ہوتا، جوں تک نہیں رینگتی جب آذان میں توہین کی جائے۔ خلیفتہ بلا فصل، یاد رکھو خلیفہ بلا فصل، نبی کے بعد خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق، یہ اللہ نے مقام دیا ہے۔ اور میرے بعد پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ حکم دیا ہے جاؤ جا کر ابو بکر کو کہو نماز بھی پڑھائے، حکومت بھی سنبھالے۔ تو یہاں سے میں مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ جس کے پاس مسلح آ جائے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ افسر کے پاس جو اتھارٹی ہوتی ہے، افسر کے پاس جو اتھارٹی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ گورنمنٹ نے دی ہوتی ہے۔ ایک پشت پر کیا ہوتا ہے؟ طاقت ہوتی ہے۔ ہمیں الحمدللہ اللہ ہمیں اس مسلح کا جو مقام ہے وہ سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض اوقات یقین کریں ڈر لگتا ہے کہ اتنا اللہ نے بڑا عہدہ دے دیا ہے، اور الحمدللہ ہم اس پہ مطمئن ہیں، اللہ نے یہ اللہ کا یہ چناؤ ہے، تو اسی لیے تو علماء بھی آگے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ علماء کو، حفاظ کو، قراء کو، ان مسلح کے وارثوں کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ جس طرح ایک افسر کو 17-18 گریڈ جو ہے وہ حکومت دیتی ہے، ہمیں اللہ کے نبی نے اس مسلح کا وارث بنایا۔ اور کیا آج بیٹھتے ہو گپوں میں، بیٹھتے ہو محفلوں میں، تو مولویوں کے اوپر لطیفے بناتے ہو، اسی اللہ کے نبی نے ہی کہا تھا نا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء وراثت مال تو نہیں چھوڑا کرتے، انبیاء کی وراثت علم ہوا کرتی ہے، اور یہی باب فدق والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ تفصیلی واقعہ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو علم کے وارث کون بنے؟
مصلی کا وارث جو ہے اسی کو اللہ نے نیابت دی ہے، وہی نبی کے علوم کا وارث ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے، کم از کم قدر نہ کرو تو اختلاف نہ کرو۔ مسئلے کی حد تک جہاں شرعی چیز ہے وہاں آپ ضرور پوچھیں ادب کے دائرے میں رہ کر، لیکن اس چیز کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے، کہیں ہم نادانی میں اپنی محفلوں کو گرم کرنے کے چکروں میں اپنی کمر تباہ نہ کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ان اسلام کے ہیرو کے، اسلام کے جو یہ ہیرو ہیں، اللہ ان کا منصب، ان کی خدمات، ان کی شان، ان کا مقام اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا